السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سے قلن شاہ ابراہیم پر اپنی آل پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بار درود بھیجیں۔ کرم و عطا میں مختلف پرانی کتابوں میں، اس دور کتابوں میں بے شمار واقعات میں نے پڑھے، آپ بھی پڑھتے ہیں، اب بھی یہ واقعات جاری ہیں اور قیامت تک جاری ساری رہیں گے۔ یہ وہ واقعات ہیں دوسری پڑھنے والوں کے بھارے۔ یہ کیسا واقعہ جب میں نے سنا اور پڑھا بھی تو اس واقعے کے حساس سے میں باہر نہ نکل سکا۔ ایسا یہ دل پر اثر کرنے والا اور روح پرور اور دوسری پڑھنے والوں کی ہمت و حوصلہ بڑھانے والا یہ عظیم واقعہ جو میں عرض کرنے چلا ہوں۔ تو یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک بڑی اتھینٹک کتاب ہے القول بدی۔ اس کا پورا نام ہے القول بدی فی صلاۃ علی حبیب الشفیع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ماشاءاللہ علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی نے لکھی۔ یہ اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ اور محدث ہیں۔ تو تقریباً 70 سال میں عمر پائی اور ماشاءاللہ کوئی انہوں نے 1497 میں رحلت فرمائی۔ تو یہ اس کتاب میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور دوسری شخصیت جس کے حوالے سے کرتے وہ امام سفیان ثوری العلا کی یہ بہت بڑے قرآن کے مفسر و محدث تھے۔ ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ امام سفیان ثوری حج کے لیے گئے تو وہاں دیکھا کہ نوجوان ہر قدم پر درود پڑے جا رہے ہیں اور مختلف مقامات پر اس پھر درود پڑ رہا ہے۔ تو انہیں حضرت سفیان ثوری صاحب نے انہیں بلایا کہ بیٹا بات سنو کہ یہ جو آپ ہر مقام پر درود پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان نے بیان کیا، حضور میں حج کرنے اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ آیا تھا، تو میری والدہ صاحبہ نے مجھے کہا، خواہش ظاہر کی مجھے خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرنی، اور وہ کہنے لگی جی مجھے وہ، میں ان کو اندر لے گیا۔ تو اندر چلے گئے تو عبادت شروع کی تو ان کا چہرہ یکدم سیاہ ہو گیا اور پیٹ بھی پھول گیا۔ اس انتہائی تکلیف دہ قرب اور تکلیف پریشانی کے عالم میں کہتے مجھے کوئی سمجھ نہیں میں کیا کروں۔ تو اتنی دیر میں دیکھا کہ انتہائی نورانی چہرے والے انتہائی نفیس لباس پہنا ہوا وہ تشریف لائے اور آ کے میری والدہ کے چہرے پر ایسے ہاتھ پھیر دیا۔ تو کہنے لگی میں دیکھا کہ یکدم وہ میری والدہ کا چہرہ سفید ہو گیا اور جو پیٹ بھی پھولا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو جب وہ تشریف لے کے جانے لگے تو میں عرض کی حضور آپ اپنے نام سے مطلع فرمائی، اتنا بڑا احسان کیا آپ نے میرے اس مشکل وقت میں۔ تو عظیم ہستی جو تھی وہ حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سے قلن شاہ ابراہیم کی ہستی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہاری والدہ کب سے دوسری پڑتی تھی، اب ان کا یہ مشکل وقت آیا تو انہوں نے یہ مشکل وقت تھا تو آپ سے فرمایا میں نے ان کی مدد کی اس وقت، تو کرم ہو گیا، عطا ہو گئی۔ اب دیکھیں ہم 2023 کے مسلمان ہیں، تو جو اس دور میں درود شریف پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، چینلز بنائے ہوئے ہیں، وہ جو روز کچھ نہ کچھ درود شریف پڑھتا ہے، یہ کتنے خوش قسمت لوگ اور یہ کتنی بڑی نظر کرم ہے سب لوگوں پر کہ آپ مقام دیکھیں خانہ کعبہ ہے اور کتنی بڑی نعمت اس خاتون کو ملی، اس نوجوان کی والدہ صاحبہ کو۔ تو اب دیکھیں نا ہم دنیا میں یہاں پر سارے معاملات میں آہستہ آہستہ ایک وقت آنا ہے جب ہم لوگوں نے بھی دنیا سے ایک لمحہ تو آئے گا نا، وقت جیسے آنے کا تھا جانے کا بھی ہوگا۔ تو وہ اب دیکھ لیں کہ اس وقت ہر بندہ چاہے گا کہ میری وقت نظر آسان ہو، میرے لیے واپسی کا آسان ہو معاملہ، اور بڑا ہی اس میں ایک عجب معاملہ ہے جسے ایکسپیرینس ہونا ہے کہ یا اللہ یہ کرم ہو جائے، عطا ہو جائے۔ تو
تو وہ دیکھیں وہ خانہ کعبہ میں مدد ہو رہی اس عورت کی، کتنی زبردست صاحب سے فرمائی. تو جو آج کل دروشی اس دور میں پڑھتے ہیں، جبکہ کچھ زمانہ کسی اور، بہت سارے لوگ کسی اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو اس دور میں بھی جو لوگ محبت سے دروشی پڑھتے ہیں وہ بھی کتنے خوش قسمت ترین لوگ، اور کتنی بڑی کرم نوازی ہے ان پر. تو جسے ہم درود عالی قدر کہتے ہیں، اور جمعے کے لوگ دن پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد من نبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو یہ درود شریف جو ہے یہ بھی بڑی فضیلت والا ہے. مختلف بزرگوں نے اس کے بارے لکھا ہے، اور ماشاءاللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی شیخ صاوی رحمۃ اللہ سے ہے، اور صلوات الدین کی شرح میں ہیں، اور علامہ محمد الامیر الثقیل رحمۃ اللہ نے امام سیوطی رحمۃ اللہ سے اپنی کتاب میں لکھا، نقل کیا ہے کہ جو یہ شخص ضرور حج جمعے کی ہمیشہ پڑھے گا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لحد میں رکھیں. پھر سید احمد دالان رحمۃ اللہ نے اپنے مجموعے میں لکھا ہے، بہت سے عارفین نے لکھا ہے کہ اس درود شریف کو ہمیشہ پڑھنے والے شخص کے لیے مناسب ہے وہ اسے ہر رات 10 بار پڑھے، اور جمعے کی رات، جو جمعے رات کے دن اور جمعے کے دن کے درمیان آتی ہے اسے جمعے کی رات کہتے ہیں، 100 بار پڑھے. انشاءاللہ موت کے وقت اور قبر میں داخل ہوتے وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، یہاں تک کہ اس کی روح دیکھے گی کہ نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سید خدا شاہ سے لحد میں اتار رہے ہیں. تو جب صلاۃ علی سید السادات بک ہے، اس میں بھی اسی کا حوالہ بہت بڑا. تو یہ ماشاءاللہ کچھ لوگ بڑی استقامت سے پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور وقت ہر ایک پر آنا ہے. تو اس ٹائم جو منظر کشی یہ بزرگ کرتے ہیں بڑے بڑے کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، تو دیکھ لیجیے. پھر جو لوگ پڑھتے ہیں 10 بار ڈیلی پڑھیں اور 100 بار جمعے کی رات پڑھ لیں، تو کتنی بڑی خوش قسمتی بات. ایک بار بھی لکھا ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ 10 بار پڑھیں جو بزرگوں نے لکھا ہے، اور روز پڑھ لیا کریں بعد نماز رات، اور 100 بار جمعے کی رات. تو اللہ صلی اللہ علیہ توفیق عطا فرمائے. جی پہلی منزل اتنی آسان ہو جائے ہماری کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لحد میں اپنے ہاتھوں سے اتاری، اور کیا چاہیے اس سے بڑی کسی اور اس کی امتی خوش قسمتی ہے کوئی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خوشی نظر کرم سے ہمیں درود پڑھنے میں استقامت عطا فرمائے، کرم عطا فضل ہو. آمین ثم آمین بحرمت حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سے خدا شاہ